1974 آیا، جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت آئی، علماء دیوبند بھی شامل تھے، اہل حدیث بھی شامل تھے، علماء اہل تشیع بھی شامل تھے، پوری امت بالکل ایک مٹھی کی طرح تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ 7 ستمبر کی شام مرزائیوں کو پاکستان کے قانون میں مرتد کافر قرار دے دیا گیا۔ جب اعلان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم 72 ایک طرف، جماعت احمدیہ ایک طرف، اور جب اپنا سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم 73ویں جماعت ہیں، 72 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو 72 کو آگ لگ گئی، یعنی گمراہ ہو گئے، اور یہ ان میں اندر بیٹھے ہوئے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 72 ہی ہیں۔ تو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جماعت احمدیہ کے مقابل پر اجتماع ان کے 72 ہونے پر سواد کر رہا، اور جب 72 کا حصہ ہیں تو فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ان کا دعویٰ کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، اس پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات کی سمجھ آ جائے گی یہ کیوں ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ اسی میں ان کے جھوٹے ہونے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں کہتے غیر مسلم؟ سیاست بازی ہے، اس کے سوا کوئی بات ہی کچھ نہیں۔ تو ان کا فتویٰ بھی ویسا جیسا کہ ان کا عمل ہے۔ سمجھیے ہاں اچھا، نوائے وقت انہوں نے مجھے حوالہ دیا، اس وقت میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا۔ اچھا وہ آپ نے دے دیا، میرے ذہن میں یہ تھا۔ جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا: قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہ تان ٹوٹ گیا، کیٹ از آؤٹ آف بیگ۔ اس کے بعد ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔ اور پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، امتناع
قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا، نہ یہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ یہ اذان دے سکتے ہیں، نہ یہ کوئی اسلامی شعار استعمال کر سکتے ہیں، نہ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ دوسرا معیار جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا اور جو اس زمانے میں کھل گیا، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اتنے فرقوں میں بٹ گئی، کس کو مانے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان میں سے 72 غلط ہوں گے، ایک صحیح ہوگا۔ اب ہر ایک کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، کس طرح پتہ چلے؟ تو اس کا جواب بھی خود بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ جو ایک سچا ہے ان 72-73 میں سے، وہ ہوگا جو اس طریق پر ہوگا جس پر میں ہوں، اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج آپ روئے زمین پر دیکھ لیجئے، کوئی مسلمان ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی بنا پر دوسرے مسلمانوں کی طرف سے اذیت دی جا رہی ہو، جس کو کلمہ شہادت پڑھنے کی بنا پر، محمد رسول اللہ کے اقرار پر، قرآن پڑھنے پر، نماز پڑھنے پر تکلیفیں دی جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اسی پہ دی تھی۔ حضرت بلال کا کیا قصور تھا؟ حضرت خباب کا کیا قصور تھا؟ سعید بن زید کا کیا قصور تھا؟ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، وہ پتھروں پہ گھسیٹتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے تلاوت کی، کہتا تو آپ کی تلاوت سے ہماری دل۔ ابھی حال ہی میں نے ایک دیکھا پاکستان میں یہ عام چھپ رہے ہیں اشتہار، اور نیچے لکھا ہے عاشقان رسول، بالکل ایسا ہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ان کی شادی کی یا کوئی پروگرام تھا، وہاں تلاوت قرآن کریم ہوئی جس سے ہماری اذیت ہوئی، ہماری دل آزاری ہوئی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ اسی طرح نہیں کہتے تھے کافر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے، اب آپ خود دیانتداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اگر رسول اللہ سے آپ سچی محبت رکھتے ہیں، اور ہر شخص کو ہم یہ کہتے ہیں، تو پھر آپ کا تقاضا ہے کہ آپ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق دیانتداری سے جانچیں کہ کون لوگ ہیں جو اس طریقے پر کاربند ہیں جو رسول اللہ اور صحابہ کا تھا، اور ان سے کن لوگوں سے وہ سلوک ہو رہا ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کے ساتھ آیا ہے، تو آپ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ جو قانون نافذ کیا گیا پاکستان میں، جس کے ماتحت احمدیوں کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ ایک مسلمان کی طرح بہیو ہی نہیں کر سکتے۔ اب اتنی بڑی بات ہے کہ کلمہ طیبہ ابھی جیسے بتایا گیا، پڑھنے پر، لکھنے پر، اس کو ڈسپلے کرنے پر، اس کا اقرار کرنے پر مقدمات میں گھسیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، ہر قسم کی اذیتیں دی گئیں، اور اذان دینے پر، السلام علیکم کہنے پر۔ اب یہ باتیں ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، حج سے ہمیں روکا گیا۔ تو یہ جو جیسے کہ میں مثالوں میں تو اب نہیں جاتا، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو پاکستان میں مقدمے بنے ہیں، FIRs۔ وہ اکبر الہ آبادی صاحب نے تو کہا تھا نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ وہ پتہ نہیں ان پہ تھانے میں واقعتاً لکھوائی گئی تھی کہ نہیں، لیکن اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں پتہ لگ چلتا کہ ہزاروں کی تعداد میں احمدیوں کو اس بنا پر سزائیں دی گئی ہیں کہ یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، صبح صلی اللہ پڑھ کے نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں۔ یہ ساری اذیتیں اس بنا پر۔ اب یہ بتائیں کہ یہ کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس بنا پر اس کو سزا دی جائے؟ کون سا انسان کا عقل ہے جو کہتی ہے کہ یہ قابل سزا جرم ہے؟ لیکن پاکستان میں یہ جو آرڈیننس نافذ ہے، جس کی بنا پر احمدیوں کے یہ سارے کام انشاءاللہ کہا، اس پہ مقدمات ہو گئے۔ کسی نے شادی کا دعوت نامہ دیا، اس پہ لکھا کہ انشاءاللہ فلاں دن یہ تقریب ہوگی، کہتے یہ تو یہ نہیں، اس کو تو حق نہیں ہے یہ کہنے کا۔ جنازوں کے اوپر یہ کہا کہ مسلمانوں کی طرح جنازہ پڑھا انہوں نے۔ قرآن کی یہ آواز آ رہی تھی مسجد سے، اذان کی آواز آ رہی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے مقدمات بنائے گئے اور تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں۔ اب اس کی مثال جو ہے مذہبی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے انبیاء علیہ السلام اور ان کی جماعتوں کے۔ اور سب سے اگر آپ کلوز ترین مثال دیکھ لیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اور اس زمانے میں یہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب امت بہت فرقوں میں بٹ جائے گی تو جو فرقہ حق پر ہوگا اس کے متعلق ایک علامت آپ نے یہ بتائی تھی کہ وہ مانا علیہ و اصحابی۔ اس سے پہچان لینا کہ ان سے وہی سلوک ہوگا جو مجھ سے اور میرے صحابہ سے ہو رہا ہے، اور وہ اسی طریقے عمل پر کاربند رہیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ کاربند ہیں۔ اب اس اصول کی روشنی میں آپ یہ دیکھیے کہ احمدیوں کی جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کیا یہ اسی طرح ہے؟
اور اسی قسم کی ہے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ہوئی تھی. سارے ہر شخص جو ذرا بھی تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتا ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. حضرت خباب بن الارت کا کیا جرم تھا؟ حضرت سعید بن زید کا کیا جرم تھا؟ حضرت عمار کا، حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ کا کیا جرم تھا؟ یہی تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اس بنا پر انہیں سزائیں دی جا رہی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے تھے، اس بنا پر انہیں سزائیں دی جا رہی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، قرآن کریم اس کا ذکر فرماتا ہے. حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی کہ اچھا میں یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں. اس پہ کہا کہ نہیں، جب یہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی. یہی باتیں آج ہو رہی ہیں. اب اس قسم کی جس قسم کی پرسیکیوشن ہماری ہو رہی ہے، جن باتوں پہ ہو رہی ہے، اس کی مثال سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے کے کہیں نہیں ملتی.